السلام علیکم. کیسے ہیں آپ لوگ سب لوگ؟ اسٹے سیف ہیں، گھر پہ ہوں گے، آئسولیشن میں ہوں گے، کوارنٹین میں ہیں. اسی لیے جو ہے لیکچرز کی یہ سیریز جو ہے وہ اسٹارٹ کی ہے کہ اگر کوئی آپ کا مس ہو گیا ہو تو بھی اس سیشن میں آپ جوائن کر لیں ہمیں. یہ پہلا جو کورس پلان ہے ہمارا وہ ماس کمیونیکیشن کے اندر جو 401 ہے سوشیولوجی کا کورس، سیکنڈ ایئر کا فرسٹ سیمسٹر کا، یہ اپلائیڈ سوشیولوجی ہے اور اس کا یہ پہلا سیشن ہے. اچھا، اس پہلے سیشن میں ہم آج جو ہے وہ اپلائیڈ سوشیولوجی کا انٹروڈکشن کریں گے اور اسی کا بیک گراؤنڈ، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کریں گے اور یہ اس کا اسکوپ کیا ہے مارکیٹ میں، اس کو ہم ڈسکس کریں گے اپلائیڈ سوشیولوجی کا. اب تک آپ لوگوں نے پچھلے 2 سیمسٹرز میں جو پڑھا اس کے اندر فرسٹ سیمسٹر میں آپ نے بیسک کانسیپٹس پڑھے تھے سوشیولوجی کے، کہ سوشیولوجی کا سبجیکٹ میٹر کیا ہے، گروپس وغیرہ پڑھا آپ نے. پھر جو سیکنڈ سیمسٹر تھا اس میں وہ والے آپ نے بیہیویئر پڑھے جو نارمل سے ہٹ کے تھے، جو معاشرے میں سوشل چینج لے کے آتے ہیں، بہت بڑا جو ہے وہ موومنٹس لے کے آتے ہیں، ریولوشنز لے کے آتے ہیں. اس قسم کے بیہیویئر، کلیکٹیو بیہیویئر، پروپیگنڈا، یہ پڑھا تھا. اپلائیڈ سوشیولوجی تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. اب آپ سیکنڈ ایئر میں آ گئے ہیں تب ہم تھوڑا سا اس کو پریکٹیکل سائڈ کی بات کر رہے ہیں. یہ 2 طرح کی چیزیں ہیں. سوشیولوجی کے جو 2 حصے ہوتے ہیں، ہر سبجیکٹ کی طرح ہوتا ہے سوشل سائنس میں. ایک جو ہے وہ پیور نالج ہوتی ہے، اسکل ہوتی ہے، اور جو پیور نالج جو ہوتی ہے وہ تھیوریٹیکل آسپیکٹ ہوتا ہے، اس کو ہم پیور سوشیولوجی کہتے ہیں. لیکن جب اسی پیور نالج کو آپ پریکٹیکل لائف میں کسی پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو وہ سوشیولوجی کا اپلائیڈ پورشن ہو جاتا ہے. تو ابھی ہم لوگ پہلے اپلائیڈ سوشیولوجی کا بیک گراؤنڈ بھی ابھی کریں گے، لیکن پہلے تھوڑا سا انٹروڈکشن اس کا ہم کمپلیٹ کر لیں کہ اپلائیڈ سوشیولوجی جو ہے وہ کمیونٹی کے ورک میں، ہیلتھ کے سروسز میں، یا معاشرے کے اندر سوسائٹی کے کسی بھی آسپیکٹ میں کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی سوشل پرابلم اگر جنریٹ کرتا ہے، اس سوشل پرابلم کو اسٹڈی کرنا، اسٹڈی کرنے کے بعد فیکٹس اور اس کے پیچھے کازز معلوم کرنا، اور پھر اس کی ایریڈیکیشن یا اس کو ختم کرنے یا اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے سلوشنز دینا اور امیجیٹ اس پر اپلائی کرنا، اس کو اپلائیڈ سوشیولوجی کہتے ہیں. اپلائیڈ سوشیولوجی کا بہت بڑا اسکوپ بھی ہے، اور ابھی اس کرنٹ سینیریو میں جو ہے وہ آپ کو اپلائیڈ سوشیولوجی کے حوالے سے سوشیولوجسٹ کا بہت اسکوپ ملتا ہے. جب ہم اس کی اسکوپ کی بات کریں گے تب میں اس میں آپ کو اسکوپ بھی اس کا ساتھ میں بتاؤں گی. تو اپلائیڈ سوشیولوجی جو ہے وہ سوشیولوجی کی برانچ ہے، اور یہ سب برانچ ہے جو پیور پریکٹیکل سائڈ پر جو ہم کام کرتے ہیں اس کو ڈیل کرتی ہے. اسی لیے آپ کے اس کورس میں ایک پورا پورشن کیلکولیشن کا ہے، جس کے اندر ہم 3 چیپٹرز کیلکولیشن کے کریں گے، اور جب وہ کریں گے تو ہم اس میں آپ کو اس وقت وہ بتا بھی دیں گے ساتھ میں. ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اس کا جو ہے، اگر آپ اپلائیڈ سوشیولوجی کی بات کریں تو وہ 19 سینچری کے لاسٹ ڈیکیڈ کی بات ہم جائیں گے. اگر آپ یاد ہو آپ کو یا یاد نہیں بھی ہے تو بھی میں آپ کو ریمائنڈ کرا دیتی ہوں کہ سوشیولوجی جو فرسٹ ٹائم انٹروڈیوس ہوا تھا 1838 میں انٹروڈیوس ہوا تھا. 1838 کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی انٹروڈکشن جو تھی یونیورسٹی میں وہ 50 ایئرس کے بعد 1884 میں امریکہ میں ہوئی تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ ماسٹرز لیول پر سوشیولوجی کا انٹروڈکشن جو ہے اس کو آئے ہوئے یونیورسٹی لیول پر ریسرچ کے بیس پر یا ریسرچ لیول پر آئے ہوئے زیادہ ٹائم نہیں ہوا تھا، یعنی کہ 10 سال جو ہے وہ بھی پورے نہیں ہوئے تھے، 8 ایئرز ہوئے تھے. تو 8 سالوں کے اندر ایسی کیا چیز ہو گئی کہ اپلائیڈ سوشیولوجی کا کانسیپٹ جو ہے اتنا فاسٹ جو ہے وہ سوسائٹی میں آ گیا. اس میں جو ہے اس کا جو بیک گراؤنڈ آپ کو ملتا ہے وہ شکاگو اسکول آف تھاٹ سے ملتا ہے. شکاگو اسکول آف تھاٹ ہو سکتا ہے آپ نے سنا ہو سکتا ہے نہ سنا ہو، لیکن جو آپ 1 مئی کو لیبر ڈے مناتے ہیں، اور اس موومنٹ میں جو لیبر کی جو موومنٹ تھی جس میں بہت ساری خواتین
ایسٹیمیٹ بتایا جاتا ہے کہ مور دین 500 تو صرف فیمیل جو ہیں اس کے اندر انہوں نے اپنی جانیں لاس کی تھیں. اور 1 مئی اسی لیے جو ہے لیبر ڈے، انٹرنیشنل لیبر ڈے منایا جاتا ہے کہ وہاں پر مزدوروں کی رائٹس کے لیے موومنٹس چلی تھی. تو شکاگو جو ہے وہ ایک ایسا ہب تھا اس زمانے میں جہاں سارے لوگ جو ہیں وہ پریکٹیکل کام اور کام کی بات کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں رہنا، بلکہ ہمیں کچھ کرنا ہے، مسائل کو جو ہے سولو کرنا ہے. اس پر بہت ساری سوچیں تھیں لیکن ابھی تک ان کے پاس کوئی سرا نہیں مل رہا تھا کہ وہ کیا کریں. اب اس وقت ایسی آسپیکٹ تھے کہ ان کو لگ رہا تھا کہ کچھ اپلیکیشن ہونی چاہیے، کچھ سوشل پرابلم کو سولوشن کے لیے کوئی سبجیکٹ ہونا چاہیے، سب فیلڈ ہونی چاہیے. اس وقت جو ہے شکاگو میں بہت بڑا جو ہے ریپڈ سوشل چینج آیا تھا. سوشل چینج کس حوالے سے آیا تھا کہ بیسکلی وہاں پر پاپولیشن گروتھ بہت بڑھ گئی تھی، بہت تیزی سے بڑھ گئی تھی. انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے گاؤں رورل ایریا سے لوگ چھوڑ کے اربن ایریاز کی طرف آ رہے تھے. بہت ساری بڑی تعداد مائگریشن کر رہی تھی، اور سب سے بڑی مائگریشن اس وقت جو ہوئی تھی شکاگو کے اندر یا امریکہ کے اندر ہوئی تھی، وہ ہوئی تھی پولینڈ سے. پولینڈ میں جو پولش پیپل تھے وہاں پر اکانومی بالکل ڈاؤن ہو گئی تھی، ختم ہو چکی تھی، اور وہاں سے وہ لوگ مائگریٹ کر کے، ان کے پیزنٹ جو غریب لوگ تھے، فارمرز تھے، وہ مائگریٹ کر کے امریکہ سارے آئے کہ یہاں پر لینڈ آف اپرچونٹی، نیو لینڈ ہے، نئی ڈسکور ہوئی ہے، وہاں پر ہمیں اپرچونٹی مل جائے گی. اور جب وہ لوگ آئے تو زیادہ تر چونکہ شکاگو ہب تھا ایکٹیویٹیز کا، بزنسز کا، تو لوگ جو ہیں وہاں پر زیادہ جو ہے شکاگو میں آئے. اسی وجہ سے مائگریشن بھی ہوئی، ریپڈ اربنائزیشن بھی تھی، پاپولیشن گروتھ بھی بڑھی. اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ سوشل پرابلمز میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا. اب سوشل پرابلمز میں جو اضافہ ہوا وہ یہ ہوا کہ چھوٹے چھوٹے آسپیکٹس میں جابس کی کمی ہو گئی، ہاؤسنگ کا پرابلم ہو گیا، لوگ بے گھر ہو رہے تھے، جو مائگریشن کر کے آئے تھے ان کو ریسورسز نہیں مل رہے تھے، رہنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی، ان کو بہت بری کنڈیشن میں رہنا پڑ رہا تھا، نہ ان کو جابز اچھی مل رہی تھیں، نہ ان کی جابز مل رہی تھی تو ویجز اچھے نہیں تھے. یہ چند مسئلے جو ہے وہ ابھرے اور یہ مسئلے بڑھتے جا رہے تھے. اور اسی مسئلوں میں جو بہت سارے لوگ تھے، جو امریکن سوشیولوجسٹ اس وقت تھے، وہ آرم چیئر کرٹیسزم کرتے تھے. آرم چیئر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ایکچولی پریکٹیکل کوئی کام نہیں کرنا، بس بیٹھ کے کرٹیسائز کرنا. آپ کو یہ سب سے زیادہ اچھا پتا ہوگا کہ ہم لوگ اس میں استاد ہیں، اس میں ماہر ہیں کہ ہم آرم چیئر کرٹیسائزنگ بہت اچھی طرح سے کرتے ہیں. کیونکہ ہم سوشل میڈیا کے لوگ ہیں، ہم جو ہے میڈیا کے لوگ ہیں. تو میڈیا کے لوگ اور سوشل میڈیا کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر بیک پہ بیٹھ کے دوسروں کو ہر چیز کو کرٹیسائز کرنا بہت آسان ہے ان کے لیے. تو عام چیئر کرٹیسائزنگ اور تھیورائزنگ دونوں ہوتی تھی اس زمانے میں. تھیوریز بنتی تھی بیٹھ کے، لیکن اس کا نتیجہ خاطر خواہ نہیں تھا. نہیں کیسے تھا کہ آپ ایک تھیوری تو بنا دیں لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس میں آپ نے جو مسئلے کا حل دیا ہے وہ سالو ہوگا کہ نہیں ہوگا. اب اس دوران کچھ سال ہو گئے 1919 اور 1920 میں دو سوشیولوجسٹ تھے، تھامس اور زنانکی. یہ دو جو ہیں کولیگز تھے، انہوں نے ایک ریسرچ کنڈکٹ کی، یا یوں کہیں سروے کنڈکٹ کیا. شکاگو کے اندر جو رہنے والے تھے اس میں تھا پولش پیزنٹس ان نارتھ امریکہ. انہوں نے کہا کہ ہم کیوں نہ یہ دیکھیں کہ جو پولینڈ سے آئے ہیں لوگ، جو مائگریٹڈ لوگ ہیں، ان کو کیا تکلیف ہے، ان کے کیا مسائل ہیں. انہوں نے اس مسائل کو ڈسکس کیا اپنی کتاب میں، اور سرویز کیے، ڈیٹا کلیکٹ کیا اور اس کو اینالائز کیا، اور جو اینالائز کرنے کے بعد سلوشن دیا. یہ کتاب جو ہے یا ان کا جو یہ سروے، ان کی یہ رپورٹ جو ہے وہ شائع ہوئی 1920 کے سالوں کے دونوں کے درمیان. جیسے یہ شائع ہوئی اور وہاں اس وقت امریکن سوشیولوجسٹ جو شکاگو کے تھے انہوں نے جب پڑھا تو اس کے اندر ان کو سب سے امپورٹنٹ جو بات نظر آئی وہ یہ نظر آئی کہ نہ صرف پولینڈ سے آنے والے لوگوں کو تکلیف تھی، ان کے پرابلمس تھے، بلکہ جو یہاں رہ رہے تھے شکاگو میں، جو پہلے سے رہ رہے تھے، ان کو ان مائگریٹڈ پیپل کی وجہ سے بھی اور زیادہ تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. اس کے اندر بہت اسپیسیفکلی طور پر سولوشنز دیے گئے تھے
اور تھامس اور زنانکی نے پالیسی بھی دی کہ گورنمنٹ اگر اس کو اپلائی کرے اپنے بجٹ میں اور اپنے اداروں میں اس کو اپلائی کرے تو پرابلمز حل کیے جا سکتے ہیں. اور یہ پہلا آسپیکٹ تھا, یہ پہلی ریسرچ رپورٹ ایکسیپٹ کی گئی تھی اس زمانے کی سوشل پرابلمز کے سولوشن کے لیے, کہ اس کو استعمال کر کے گورنمنٹ جو ہے وہ جلدی سولوشن کی طرف جا سکتی تھی. اور اس وقت شکاگو اسکول آف تھاٹ میں 2 طرح کے سوشیولوجسٹ پائے جاتے تھے. ایک سوشیولوجسٹ وہ تھے جو کانسیپٹ کو مانتے تھے لیزیز فیئر کے کانسیپٹ کو. اس کے اندر آپ دیکھیں 3rd پیراگراف میں لیزیز فیئر کا کانسیپٹ ہے. لیزیز فیئر کا کانسیپٹ یہ کہتا تھا کہ جو چیزیں جس طرح کی ہیں ویسے رہنے دیں, خود بخود سب کچھ معاملات حل ہو جائیں گے, کچھ عرصے کے لیے حالات برے رہیں گے اور پھر معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن جو دوسرے تھے جو اس ریسرچ رپورٹ کے بعد انہوں کو سوچنے پر مجبور کیا, وہ تھے سوشل ٹیلیسس کو ماننے والے, جو 2nd پیراگراف میں نظر آ رہا ہے. اور سوشل ٹیلیسس یا سوشل پلاننگ آپ جس کو کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں اس کو سوشل پلاننگ, یعنی کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رکھنے سے کچھ نہیں ہوگا, بلکہ ہمیں مسائل کو حل کرنا ہے تو انٹروین کرنا پڑے گا. ہمیں مسائل کو حل کرنا ہے تو اپنی ٹیکنالوجی, اپنی ایجوکیشن, اپنی نالج اور ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے پلاننگ کرنی ہوگی. اس پلاننگ پر عمل درآمد کرنا ہوگا تاکہ ہم اس مسئلوں کو حل کر سکیں. اور یہی بات جو تھی وہ یہ سوچ جو ہے شکاگو اسکول آف تھاٹ کہلاتی ہے, کہ جو یہ کہتی ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ نہیں دھرے رکھنا, بلکہ ہمیں کچھ کرنا ہے, کام کرنا ہے, سلوشن کے لیے جو ہے آگے بڑھنا ہے. اور یہاں سے پھر ریسرچ کی ابتدا ہوئی. اور فادر آف اپلائڈ سوشیولوجی, جو فادر آف امریکن سوشیولوجی بھی ہیں, وہ لیسٹر فرینک واٹ کو مانا جاتا ہے. اور بھی بہت سارے پائنیئرز ہیں, لیکن ان کی جو خدمات ہیں یا ان کی جو یوں کہیں کہ انہوں نے جس پر جتنا کام کیا ہے, ان کا ورک ہے وہ زیادہ ہے, اس وجہ سے ان کو فادر مانا جاتا ہے. لیزر فیئر اور سوشل ٹیلیسس کے یہ 2 کانسیپٹس تھے, اور شکاگو اسکول آف تھاٹ سے آگے بڑھے. تو یہاں پر ایک جو بات میں مطلب بتانا بھول گئی تھی, وہ یہ تھی کہ 1920 میں یہ کتاب شائع ہوئی تھی, اور 5 سالوں کے اندر مختلف یونیورسٹیز میں اس کو اپلائی کرنا شروع کر دیا. اور نارتھ کیرولائنا, یونیورسٹی آف واشنگٹن, نارتھ کیرولائنا کی یونیورسٹی جو ہے, اس کے اندر سوشیولوجی ڈپارٹمنٹ میں پہلی دفعہ ریسرچ لیبارٹری قائم ہوئی. اور ریسرچ لیبارٹری کا کیا کام تھا؟ اس ریسرچ لیبارٹری کا یہ کام تھا کہ وہ جتنا بھی ڈیٹا ہوتا تھا جس بھی ڈپارٹمنٹ کا, وہ وہیں پہ جمع کیا جاتا تھا. یعنی کہ گورنمنٹس, امریکہ کی حکومت کے جو مختلف ادارے تھے, وہ اپنا سارا ڈیٹا جو سرویز کیے جاتے تھے, وہ سارا کا سارا ڈیٹا یونیورسٹی آف واشنگٹن ڈپارٹمنٹ آف سوشیولوجی کی ریسرچ لیبارٹری میں بھیج دیا کرتے تھے. ساتھ میں وہاں کے جو اسٹوڈنٹس تھے وہ بھی ریسرچ کیا کرتے تھے, ان کی ریسرچ بھی تھی. اور جب بھی گورنمنٹ کو کوئی چیز کی ضرورت ہوتی تھی تو ان کو فوراً بتا دیا جاتا تھا کہ ہمیں اس چیز کی انالائز کرنی ضرورت ہے, اس سولوشن چاہیے, اس کی پالیسی بنانی ہے. تو اس پر یہ پالیسی فوراً وہ لیبارٹری میں, جو ریسرچ لیبارٹری تھی, ایکچولی لیبارٹری از ناٹ سینس کہ سائنس کی لیبارٹری جیسے ہوتی ہے جس میں ٹیسٹ ٹیوب وغیرہ ہوتے ہیں, اس میں ایسا نہیں. اس کے اندر جو ہیں وہ سارے ریسرچ کے مٹیریل اور ریسورسز, وہ سارے اس زمانے کے حساب سے جو ریسورسز تھے وہ تھے پرانی کتابیں, تھیوریٹیکل آسپیکٹ, اور لوگ وہاں پر جو ہیں وہ جو پوزیشن ہولڈرز اور جو اچھا کام کرتے تھے, وہ اسسٹنٹ, ان کو گرانٹس ملتی تھیں اور اس پر وہ کام کرتے تھے. تو یہ میں اس میں ایڈ کرنا چاہی تھی کہ پہلی ریسرچ لیبارٹری وہاں پر 1925 میں بنی تھی. اور پاکستان میں سوشیولوجی ڈپارٹمنٹ میں پنجاب یونیورسٹی جو ہے اس کے اندر یہ سوشل لیبارٹری موجود ہے, جو اپنا یہ کام انجام دے رہی ہے ریسرچ کے حوالے سے. اکیڈیمیا تو اب جو ہے انوالو ہو رہی ہے مختلف سوشل پرابلمس کے سلوشن کے لیے مختلف پروجیکٹس میں, لیکن ابھی بھی بہت بڑا گیپ باقی ہے. میں ابھی پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں کہ پیور سوشیولوجی اور اپلائڈ سوشیولوجی کا ڈفرینس کیا ہے. پیور سوشیولوجی اور اپلائڈ سوشیولوجی میں سب سے بہت ایزی ہے. پیور سوشیولوجی ایم کرتی ہے کیا ہے, واٹ از اٹ, سوسائٹی کیسے کام کر رہی ہے, کس طرح سوسائٹی ورک کر رہی ہے. جبکہ
اپلائڈ سوشیولوجی جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کرتا ہے کہ جو چیز ہمیں معلوم ہوئی ہے سوسائٹی کیسے کام کر رہی ہے اسی کو استعمال کرتے ہوئے ان کے مسائل کے لیے سولوشن یا پریکٹیکل سولوشن جو ہے لیا جائے. پریکٹیکل سولوشن کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی مسئلہ جو ہے دو الگ الگ سوسائٹی میں ہے, اس کا مطلب نہیں ہے کہ دونوں کے سولوشن ایک ہی جیسے ہوں گے. پھر ایگزامپل کے طور پر اگر آپ دیکھ لیں کہ مسئلہ جو ہے وہ پانی کا ہے, شہروں کا بھی ہے, کراچی شہر کا ہے, اور دوسرا مسئلہ وہی پانی کا ہے, تھل کا ہے. تو آپ دونوں کو ایک ہی سولوشن پر نہیں لے کے جا سکتے. اگر پاکستان میں کراچی کا پرابلم ہے تو کراچی میں تو آپ کو جو ہے وہ پانی سپلائی جو کرنا ہوگا وہ اس صورت میں کرنا ہوگا کیونکہ وہاں پر فیکٹریز اور کمپنیز ہیں, اور اگر فیکٹریز کو پانی نہ ملا تو وہ جو ہے سروائیو نہیں کر سکتی, پروڈکشن نہیں ہوگی, اکنامی کو نقصان پہنچے گا. تو اس کے لیے سولوشن الگ ہوگا, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ تھر کی بات کریں کہ تھر کے اندر اگر پانی کی کمی ہو رہی ہے اور تھر کے اندر آپ کو سولوشن چاہیے پانی کے حوالے سے, تو وہاں کا سولوشن ڈفرینٹ ہوگا. شارٹ ٹرم سولوشن الگ ہوگا, لانگ ٹرم سولوشن الگ ہوگا, تو وہاں پر الگ پرابلم کا حل ہوگا. تو ضروری نہیں ایک ہی مسئلے کے سارے سولوشنس ایک ہی جیسے ہوں. کلچر کے حساب سے بھی ڈفرینس ہوگا, لوگوں کے حساب سے بھی ڈفرینس ہوگا, اور سوسائٹی کے حساب سے بھی جو ہے ڈفرینس آپ کو نظر آئے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا پیور اور اپلائڈ سوشیولوجی کا کانسیپٹ. اچھا, اپلائڈ سوشیولوجی کیا کہتے ہیں؟ اپلائڈ سوشیولوجی جو ہے وہ برانچ ہے سوشیولوجی کی, جو میں پہلے ابھی بتا چکی ہوں آپ کو کہ یہ برانچ ہے. سوشیولوجیکل میتھڈس اپلائی کی جاتے ہیں, یعنی کہ سوشیولوجی کے اندر جو میتھڈس پہلے سے دیے ہوئے ہیں ریسرچ کے اور سرویز کے, ان میتھڈس کو, پریکٹیکل میتھڈس کو اپلائی کیا جاتا ہے, اور سوسائٹی کا جو بھی مسئلہ ہے اس کو ہر اینگل, ہر آسپیکٹ سے دیکھا جاتا ہے. کیسے دیکھا جاتا ہے؟ اس کا طریقہ کار ہے, اس کے سٹیپس ہیں, اس کے رولز ہیں ریسرچ کے, وہ سائنٹیفک رولز ہیں, پرنسپلز ہیں, اس کو اپلائی کیا جاتا ہے. آبزرویشنس کی جاتی ہیں, اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ سوسائٹی کس طرح سے انٹریکٹ کر رہی ہے, کلچر ایک دوسرے کو کیسے افیکٹ کر رہے ہیں, ایشوز کیا ہیں, انڈیویژولس کے, گروپس کے کیا کیا ایشوز ہیں, اور دوسرے ایریاز پر بھی یہ جو ہے اپلائی کیا جا سکتا ہے. دوسری جو آسپیکٹ ہے اس میں کہ کیونکہ یہ سوشولوجیکل تھیوریز اور ریسرچ کو اپلائی کرتے ہوئے, نالج کو اپلائی کرتے ہوئے سلوشن کی طرف جاتے ہیں. تو پرابلمز جو سوسائٹی کے اندر ہیں اگر ان کو سلوشن کی طرف لے کے جانا ہے, یا ان کو سالو کرنا ہے, یا ان کو اس پرابلم سے کمی کرنی ہے, یا اس پرابلم کو ایریڈیکیٹ کرنا ہے, تو اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ ہے ریسرچ. اور وہ ریسرچ کے لیے آپ کو سوشولوجیکل تھیوریز چاہیے گی اور سوشولوجیکل ریسرچ چاہیے گی, پھر ہی جا کر آپ اس نالج کو اپلائی کر کے سولوشن کی طرف جا سکتے ہیں. اپلائڈ سوشیولوجی کا یہی ہم ڈیفینیشن کو کنٹینیو کر رہے ہیں. پچھلی تو انٹروڈکشن تھا, پچھلی سلائڈ. یہ والی سلائڈ میں جو ہے ایکسکیوز می, یہ والی سلائڈ میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر دو جو ہیں میں نے ڈیفینیشنز لی ہیں, گروہن کی اور وائٹ کے لیے ہیں تو پرانی ڈیفینیشن, لیکن بہت کمپریہنسو ڈیفینیشن ہے, اور دو الگ اینگل سے بتاتی ہیں اپلائڈ سوشیولوجی کو ڈسکرائب کرتی ہیں. تو پہلی ڈیفینیشن جو کہتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اپلائڈ سوشیولوجی کی جو ٹرمنالوجی ہے وہ ڈسکرائب کرتی ہے ان پریکٹیشنرز کو. پریکٹیشنرز کون ہوتے ہیں؟ وہ جو فیلڈ میں کام کرتے ہیں, جو این جی اوز میں کام کرتے ہیں, جو کمیونٹیز میں کام کرتے ہیں, جو ایکچولی جو ہے لوگوں کے مسئلے کے لیے کام کرتے ہو, فیلڈ میں ہوتے ہیں. سوشل ورکرز ہو سکتے ہیں, ویلفیئر ورکرز ہو سکتے ہیں. یہ جو ہیں پریکٹیشنرز سوشولوجیکل تھیوریز کو یوز کرتے ہیں, میتھڈس کو استعمال کرتے ہیں ایکیڈیمک سیٹنگ سے ہٹ کے. مطلب یعنی اب یونیورسٹی کے اندر تک نہیں رہے گی ریسرچ, یونیورسٹی سے باہر کی جاتی ہے, یعنی یہ یونیورسٹی کے ماحول سے ہٹ کے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ یونیورسٹی کے اکیڈیمیا کے لوگ اس میں شامل ہوں کام کرنے میں, لیکن یہ یونیورسٹی خود جو ہے سولوشن کے لیے نہیں کام کرتی, بلکہ کوئی ان کو ہائر کرتا ہے اس کمیونٹی ورک کو اس سولوشن کی طرف لے کے جانے کے لیے, اس کی اسٹڈی کے لیے کوئی ہائر کرتا ہے. میں اس کی بھی ایگزامپل آپ کو اپنی بھی ایگزامپل دوں گی اس پہ کہ ہم کس طرح یہ کام کرتے ہیں. ایکیڈیمک سیٹنگز میں کیا جاتا ہے تاکہ پازیٹیو سوشل چینج لایا جا سکے. پازیٹیو سوشل چینج کیسے لایا جا سکتا ہے؟ پازیٹیو سوشل چینج ایسے لایا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی پرابلم ہے تو اس کو انٹرونشن کریں, جیسے پچھلی اس میں بتایا تھا ابھی میں نے سلائڈس میں کہ انٹرونشن کی ضرورت ہے. بیٹھے بیٹھے مسئلے حل نہیں ہوں گے, بلکہ جب تک ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رکھنے سے کچھ نہیں ہوگا.
بلکہ ہمیں کچھ کرنا ہوگا. یہی اس کو ہی انٹرونشن کہتے ہیں. تو ایکٹیو انٹرونشن کی ضرورت ہے. جیسے ابھی پینڈیمک ہے اور اس پینڈیمک میں ہمارا ایکٹیو سولوشن کیا ہے؟ وہ سولوشن یہ ہے کہ ہم اس سولوشن مطلب بہت سارے آپشنز دیکھے گئے اور ایمز نے اس آپشن کو آپٹ کیا کہ کیوں نہ ہم جو ہے ریکارڈ کر لیا جائے اور سب لوگوں کو یہ ریکارڈڈ چیزیں پیش کی جائیں اور بعد میں اگر ضرورت پڑے تو ڈسکشن کا سیشن بھی رکھا جا سکتا ہے اگر کسی کو سمجھ نہ آئے, اگر ڈیٹیل سے سمجھ نہیں آ رہا تو ہمیں اس میں دوسرے سولوشنز لینے. بہت ساری دنیا میں آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں, بہت ساری دنیا میں جو ہے اوپن ڈسکشن ہو رہے ہیں, کام جو ہے سولوشن وہ الگ ہوا, لیکن یہ فارم نہیں ہوا. بہت سارے لوگوں کو بہت سارا ٹائم لگا اس کے آپشنس کو بنانے کے لیے. ایکٹیو انٹرونشن نہیں کرتے تو اکانومی اب تک پوری دنیا کی ختم ہو چکی ہوتی ہے, ڈوب چکی ہوتی ہے اگر سب لوگ ہاتھ پر ہاتھ دھرے رکھے بیٹھے ہوتے. تو ہم کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں اور یہ کچھ نہ کچھ کرنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم جو ہے اپلیکیشن کر رہے ہیں, ہم اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر رہے ہیں انوائرمنٹ کے ساتھ اور سولوشن کی طرف بات کر رہے ہیں تاکہ پازیٹیو سوشل چینج آئے. آپ کا سال ضائع نہ ہو, آپ کا سیمسٹر ضائع نہ ہو, یہی پازیٹیو سوشل چینج کی بات کر رہے ہیں. لیکن یہاں پر ہم زیادہ تر کمیونٹی کی بات کر رہے ہیں. ابھی فی الحال تو ہم بھی کمیونٹی ہیں اور وہ ایسی کمیونٹی ہے جو اس ہیلتھ کرائسس سے گزر رہی ہے. دوسری ڈیفینیشن کہتی ہے کہ اپلائڈ سوشیولوجی جو ہے سوشولوجیکل نالج کو استعمال کرتے ہوئے, ریسرچ اسکلس کو استعمال کرتے ہوئے, آبزرویشن بیسڈ نالج کو لیتی ہے. اوپر والا سیم, ٹھیک ہے. کیوں؟ اب اس کے مقصد بتا رہے ہیں, مقاصد بتا رہے ہیں. اس میں پہلا مقصد بتایا ڈیسیشن میکرز. ڈیسیشن میکرز کون ہیں؟ جن کو فیصلہ کرنا ہے کہ مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ آپشنز ہیں, ہم اسی میں سے کوئی ایک کو چوز کر لیں. جیسے ڈیسیشن میکر کون ہے؟ جو لیجسلیٹرز ہوتے ہیں, جو لا میکرز ہوتے ہیں, جو ایڈمنسٹریٹرز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل یونیورسٹی کے ایڈمنسٹریٹر کون ہیں؟ وی سی ہیں, رجسٹرار ہیں, ڈینز ہیں, ان کی اکیڈیمک کاؤنسل ہوتی ہے. وہ سب مل کر کیا فیصلہ کرتی ہے؟ مختلف ڈیسیشن میکر کو مختلف نالجبل انداز سے ان کو سولوشنز بتائے گئے. اب ان نالجبل انداز سے جب سولوشنز بتائے گئے تو ان سولوشنز میں ان کو کیا معلوم ہوا؟ ان کو یہ نظر آیا ان سولوشنز میں کہ یا تو آن لائن کلاسز لی جائیں یا ویٹ کیا جائے کہ یہ معاملہ حل ہو جائے. ویٹ کرنے کی وجہ سے کیا ہوا؟ 3 months ہمارے ایسے ہی بیٹھے بیٹھے نکل گئے اور بہت زیادہ ٹائم ہم نے لاس کیا کیونکہ سمجھ نہیں آ رہی تھی. آہستہ آہستہ لوگوں کے حواس ٹھیک ہوئے اور لوگوں نے سوچنا شروع کیا. ایکیڈیمیا نے سوچنا شروع کیا, آس پاس لوگوں نے سوچنا شروع کیا, لوگوں نے دنیا کو دیکھا کہ دنیا کس طرح اس کو کوپ اپ کر رہی ہے, کس طرح اس کو لے کے چل رہی ہے, اور اس طرح مختلف سولوشنز لے کے ڈیسیشن میکرز میں سے اس میں سے ایک چوائس جو ہے وہ اپنا لی جا رہی ہے, یا ایک وقت میں ایک سے زیادہ چوائسیز بھی لوگ جو ہیں اپنا رہے ہیں. اسی طرح کلائنٹس کی بات کر رہے ہیں اور جنرل پبلک کی بات کریں. کلائنٹس کون ہوتے ہیں؟ جو کنسلٹنسی یا پوری دنیا میں ان سب کے اندر اکیڈیمیا یا ایکسپرٹس ضروری ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ہمارا کیا کام ہے؟ میں ایز اے سوشیولوجسٹ ایز اے کنسلٹنسی فرم میں جب کام کرتی ہوں, ایک پروجیکٹ میں کام کرتی ہوں, تو ابھی میں آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں. پروجیکٹ جو ہے وہ پروجیکٹ ابھی چل بھی رہا ہے, کام بھی ہو رہا ہے اس پروجیکٹ پر, اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ بہت بڑا وہ پروجیکٹ بن بھی چکا ہے. BRT کا پروجیکٹ ہے, بس ٹرانزٹ سروس کا پروجیکٹ ہے, جو ناگن چورنگی اور سولجر بازار اور نمائش سے نکلتے ہوئے نازم آباد, نارتھ نازم آباد, دستگیر, یہ پوری لائن سے جا رہا ہے اور ابھی یہ ایکسٹینڈ ہو رہا ہے. یہ پورے پروجیکٹ میں سوشیولوجسٹ کا کیا کام تھا؟ سوشیولوجسٹ اور اس طرح جیولوجسٹ تھے, بایولوجسٹ تھے, اکنامسٹ تھے, اربن پلانر تھے, آرکیٹیکچر تھے, انجینئرس تھے. سب کی ایکسپرٹیز کو ملا کر جو ہے وہ ایک بہت بڑا پلان بنتا ہے, اور اس پلان کو ہر ایکسپرٹ اپنی نظر سے دیکھتا ہے, اپنی نالج اور ایکسپرٹیز کے مطابق. سوشیولوجی کیا دیکھ رہا ہے؟ سوشیولوجی یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ کام ہو رہا ہے تو ڈیورنگ کنسٹرکشن اور آفٹر کنسٹرکشن جو ہے لوگوں کو کے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے کہ کمی ہو رہی ہے. اگر اضافہ ہو رہا ہے تو اس کو کیسے ختم کیا جائے, اور اگر کمی ہو رہی ہے تو اچھے پوائنٹس کو کس طرح سے ہائی لائٹ کیا جائے, ان کی آسانی کیسے کریٹ کیا جائے. کیا اس کو بننے کے بعد لوگوں کو ہیزرڈس تو نہیں ہے, کوئی ہیلتھ کے ہیزرڈس, ایکسیڈنٹ کے ہیزرڈس ہیں, کیا ان کو کوئی پرابلمس اور ہو سکتی ہیں کہ راستے جو ہیں وہ بلاک ہو جائیں,
تو ان کو کمیوٹرز کو آنے جانے میں پرابلم ہوگی, ان کے بزنسز خراب ہو سکتے ہیں, ان کے لائیولیہڈ پر نقصان ہو سکتا ہے, ان کچھ جو کہ لوگوں کے گھر بیچ میں آ سکتے ہیں ان کو ہٹانا, کچھ لوگوں کی بلڈنگز آ سکتی ہیں ان کو ہٹانا, تو وہ ڈسپلیسمنٹ کی وجہ سے ان کے کتنے مسائل ہوں گے, جو پاورٹی کا زیادہ شکار نہ ہو جائیں. یہ سوشیولوجسٹ اپنی جو ہے اسٹڈی الگ کنڈکٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنے وہ تجاویز دیتے ہیں, سجیشنز دیتے ہیں, میٹیگیشن میجرز دیتے ہیں کہ کس طرح سے اس کو حل کیا جائے تاکہ پروجیکٹ بھی نہ رکے اور ساتھ میں جو اس کے اندر متاثر ہو رہا ہے اس کو بھی ریلیف مل سکے. تو یہ ایگزامپل ہے اس کی کہ کس طرح سے یہ پریکٹیکل سولوشنز کی طرف لے کے جاتا ہے. کس طرح کرتے ہیں ہم یہ کام؟ ہم دو طرح کے اپروچ استعمال کرتے ہیں. ایک اپروچ کا نام ہے کوالٹیٹیو اپروچ اور دوسری اپروچ ہوتی ہے کوانٹیٹیو اپروچ. جو کوانٹیٹیو اپروچ ہے یہ پیورلی سائنٹیفک اپروچ جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے جس کے اندر سائنس کے پرنسپلس اور رولس کے مطابق کام کرنا ہوتا ہے. آپ نے بھی جو ہے نیکسٹ ایئر جا کر جو ہے ریسرچ آپ پڑھیں گے نیکسٹ ایئر, اور آپ فائنل ایئر میں جائیں گے تو آپ کو پوری ریسرچ کرنی ہوگی اسی کو پرنسپلس کو مد نظر رکھتے ہوئے سائنس کے. ٹھیک ہے, ایک چوائس یہ ہے. دوسری چوائس یہ ہے کہ کوالٹیٹیو ریسرچ کی جائے. کوالٹیٹیو ریسرچ میں زیادہ تر جو ہے 1-to-1 فیس ٹو فیس انٹریکشن زیادہ ہوتا ہے, لوگوں کے ساتھ سجیشنز, لوگوں کے ساتھ کنسلٹیشنز, لوگوں کے ساتھ ڈائریکٹ بات چیت ہوتی ہے. انسٹیڈ آف نمبروں کے یہاں پر ورڈز اور جملے اور ڈسکشن جو ہیں وہ انالائز کیے جاتے ہیں, اور دونوں کا انالیسس کا طریقہ الگ ہے, دونوں کا جو ہے وہ اسٹڈی کرنے کا سوسائٹی کو وہ دونوں کا الگ طریقہ ہے, اور دونوں کا سائنٹیفک طریقہ موجود ہے. اور یہ چیز جو ہے آپ نیکسٹ ایئر جو ہے ریسرچ میں پڑھیں گے کہ کیسے کیا جاتا ہے. اور انہی دونوں طریقوں کی مدد سے جو ہے ریسرچ ہوتی ہے, چاہے وہ کسی بھی سبجیکٹ کی ریسرچ ہو. اور یہ دونوں طریقوں میں سے جو ہے وہ آپ ریسرچ کر کے سولوشن کی طرف جاتے ہیں اور سولوشن کے بعد اس کو اپلیکیشن کی طرف جاتے ہیں. اسکوپ اس کا ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اس کا اسکوپ کیا ہے. ایکسکیوز می. اسکوپ جو ہے اس کا اس لیے وائڈ ہے, زیادہ ہے, اب زیادہ ہو گیا ہے کیونکہ اب جتنے بھی پروجیکٹس آپ لے لیں, انٹرنیشنل پروجیکٹس لے لیں, نیشنل پروجیکٹس لے لیں, سوشیولوجسٹ از اے مسٹ. آپ کو پتہ ہے سوشیولوجسٹ ایک اگر سوشیولوجسٹ ہے اور اس کا وہ پی ایچ ڈی ہے اور 10 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے یا ماسٹرز ہے اور 20 سالوں کا 15-20 سالوں کا ایکسپیرینس ہے, تو پروجیکٹ کو 75% آف ویٹیج ملتا ہے. 75% آف ویٹیج ملتا ہے انٹرنیشنل لاء کے مطابق سوشل آسپیکٹ کے لیے. آپ سوچیں ڈائریکٹ کتنا ویٹیج ملتا ہے ایک ایکسپرٹ کو لینے سے, اسی طرح ایک بڑے انجینئر کو لینے سے, ایک بڑا جو ہے بایولوجسٹ یا زولوجسٹ لینے سے, یا جو اگر مرین پر بات کر رہے ہیں یعنی کہ پانی پر اور پوڈ کاسٹنگ کی بات کر رہے ہیں تو وہ مرین بایولوجسٹ کی بات کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیں بہت سارے ایکسپرٹس اپنی اپنی فیلڈ میں جو ہے ان پروجیکٹس میں ہوتے ہیں جو نیڈ ہوتی ہے, لیکن سوشیولوجسٹ سب میں ہوتا ہے. انوائرمنٹلسٹ اور سوشیولوجسٹ یہ دو بہترین قسم کے جو ہیں وہ آپ کو نظر آتے ہیں کہ اب ہر پروجیکٹ میں ملیں گے. تو مارکیٹ میں اس کی ورتھ جو ہے اپلائیڈ سوشیولوجی کی بہت ہو گئی ہے. اکنامک فیکٹر کیا ہے کہ کمیونیکیشن ہے, گلوبلائزیشن کا دور ہے, ظاہر بات ہے ہمارے نیو ٹاپکس آ رہے ہیں, انٹرسٹ کے نئے انداز سیکھ رہے ہیں ہم, اور اب اس اسپیشلی اس سال کے اسٹارٹ سے ہی جو ہمارے اوپر ایک نیا آسپیکٹ جو آیا ہے اس کے لیے ہماری سوچیں, ہمارا تھنکنگ پیٹرن, ریلیشن شپ کے پیٹرن سب کچھ چینج ہوا ہے. تو ایسے وقت میں ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے سوشیولوجی کی, اپلائیڈ سوشیولوجی کی. اپلائیڈ سوشیولوجی انالائز کرتا ہے سوسائٹی کو, اس کے انٹریکشن کو گلوبل لیول پر بھی کرتا ہے اور کمیونٹیز کو بھی کرتا ہے. اور آج تو آن لائن کمیونٹیز کی بات ہو گئی ہے, تو ہم تو آن لائن کمیونٹیز کی بات کر رہے ہیں, سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اور بہت امپیکٹ ڈال رہا ہے سوشل میڈیا آج کے حوالے سے. اور اسی سوشل میڈیا کی وجہ سے آج دیکھیں کہ 20 دن ہو گیا, آج 21 ڈے ہے اور امریکہ میں مسلسل بہت بڑی سوشل موومنٹ چل رہی ہے. وہ سوشل موومنٹ جو ہے وہ سولوشن کی طرف جانے کی بات کر رہی ہے, اور لوگ اس میں اسٹڈی بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ, اور لوگ سولوشن بھی دے رہے ہیں. آف کورس گورنمنٹ کا ولنگنیس کا بھی ہونا ضروری ہے, سولوشن کا ون وے کام کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اب اور یہ کون سا ایک اور اس کا اسکوپ یہ ہے کہ وہ ان سولوشنس
اس چیزوں کو بھی ایڈریس کرتا ہے جس کے سوال جو ہیں پولیٹیکل پاور کے حوالے سے گلوبل لیول پر ہو. کس طرح انیکویلٹی ختم کی جائے, کس طرح اکانومیز کو دوبارہ سے ابھارا جائے, کس طرح ٹریڈ جو ہے وہ افیکٹ کرے گی ایک کی دوسری جگہ سے, اس کو اسٹڈی کرنا. کس طرح آج ہم اتنے جڑے ہوئے ہیں کہ اگر ایک ملک کا ٹریڈ گرتا ہے تو باقی ملک بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں. اگر چائنا گر جائے تو خود امریکہ کی اکانومی جو ہے وہ گرنے کا خدشہ ہے, بلکہ خدشہ نہیں ہے, یہ ہو بھی چکا ہے. چائنا کے امریکہ کے ساتھ اوباما کے دور میں یہ ہو چکا ہے, اور یہ ریسیشن پہ چلے گئے تھے. تو یہاں پر جو ہے ہم گلوبل کمیونٹی کو ہم ساتھ لے کر چل رہے ہیں, اور اس گلوبلائزیشن میں جہاں پر ہم سب ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں, سوسائٹیز کے اسٹرکچر ایک کا مارکیٹ دوسری مارکیٹ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, کنزیومر مارکیٹ جڑی ہوئی ہے, ایسے حالات میں جو ہے وہ ایپلیکیشن اور سولوشن کی ضروری ہے. اور اس کوشچن کے آنسر ضروری ہیں کہ ہم کیوں اس طرح کا بیہیو کر رہے ہیں کچھ خاص سرٹن کنڈیشنز میں. سوشیولوجی کی ڈگری ہاں آپ کے لیے اور ہمارے لیے کیا کرتی ہے؟ ہمارے لیے جو ہے وہ بیسک پریکٹیکل آسپیکٹ میں ہم ریسرچر کے طور پر ہیں, ہم ایکیڈیمک میں ہیں, ایکیڈیمیا میں ہیں, ہم مینجمنٹ میں ہیں, ہم ایڈمنسٹریشن میں ہیں, ہم سول سروس میں ہیں, ہم لوگ جو ہیں وہ این جی او سیکٹر میں ہیں, کمیونٹی ڈیولپمنٹ میں. آپ کے لیے سوشیولوجی کی ڈگری تو نہیں ہے, لیکن آپ سوشیولوجی 4 سیمسٹر پڑھتے ہیں, تو آپ کو کیا فائدہ دیتی ہے؟ آپ کو یہ فائدہ دیتی ہے سوشیولوجی, اپلائڈ سوشیولوجی اسپیشلی, کہ آپ کو جب انویسٹیگیشن کرنی ہے, انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کی طرف اگر آپ جائیں گے تو آپ کو یہ پتا ہوگا کہ کس طرح سے لوگوں کو دیکھا جائے, کس طرح سے لوگوں کو اسٹڈی کیا جائے. آپ اگر رائٹر ہیں, کالمسٹ ہیں, تو آپ کو ریسرچ کرنے میں اور اس کے مختلف جو سلوشنز دنیا نے دیے ہیں ان کو آپ کلیکٹ کر کے اپنے ریٹن کالم میں ڈال سکتے ہیں. اگر آپ کوئی ڈرامہ بنا رہے ہیں, ڈاکیومنٹری بنا رہے ہیں, یا ایڈورٹیزمنٹ بنا رہے ہیں, جو بھی فیلڈ آپ چوز کر رہے ہیں اس کے اندر آپ کو بیہیویئر کو جج کرنے کے لیے, آپ کو جو ہے سلوشن اور پرابلمس کے سلوشن کو دیکھنے کے لیے آپ کو بہت ہیلپ کرتا ہے. جابس بہت ساری ہیں اس کے اندر. ریسرچ کوآرڈینیٹر کی ہے, ہیومن رائٹس آفیسر, ریسرچ ایسوسیٹ آفیسر, فیلو, کیس مینیجر, امپیکٹ پلانر, کوالٹیٹیو انالسٹ, کوانٹیٹیو انالسٹ, جینڈر اسپیشلسٹ. یہ چند جابس جو ہیں میں نے اپلائیڈ سوشیولوجی کی جو فیلڈ میں ہم کرتے ہیں اس کی جو ڈیزگنیشن ہے اس کی ہے. اسپیشلسٹ بھی کہتے ہیں, جیسے سوشل سیکٹر اسپیشلسٹ بھی جو ہے ورڈ یا ٹرمنالوجی جو ہے وہ یوز کی جاتی ہے اس میں ایکسپرٹ کے حوالے سے. تو آج جو ہے وہ آپ کو بہت ساری فیلڈ میں یہ اپلائیڈ سوشیولوجی کا کانسیپٹ نظر آئے گا. رولز ہم دیکھ لیتے ہیں کہ رولز کیا ہیں سوشیولوجسٹ کے, جو اپلائیڈ سوشیولوجی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے, اپلائیڈ سوشیولوجی کے بہت سارے رولز ہیں. پہلا رول سب سے امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ ہمارے اپنے ملک کی اور دنیا کے ڈیولپمنٹ میں اپلائیڈ سوشیولوجی کا بہت امپورٹنٹ رول ہے کہ وہ مختلف پروجیکٹس میں اپنا ان پٹ دے سکتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ جلدی سے جلدی کیسے ہو سکتا ہے اور کامیاب کیسے ہو سکتا ہے. دوسرا جو امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہے وہ یہ کہ سوشیولوجسٹ جو ہیں وہ ہر آسپیکٹ کو اینالائز کر سکتے ہیں, ہر پرابلمس کو اینالائز کر سکتے ہیں, کیونکہ سوشیولوجی از اے مدر آف سوشل سائنسز. اس وجہ سے بہت ایزی ہو جاتا ہے سوشیولوجسٹ کو لینا, کیونکہ وہ ہر آسپیکٹ سوسائٹی کے, اس پروجیکٹ کے, اس کمیونٹی کے آسپیکٹ کو کمیونٹی سے کوآرڈینیٹ کرنا ہے, کمیونٹی کو موٹیویٹ کرنا ہے, کمیونٹی کو انیشیٹو لے کر کمیونٹی کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے. تو وہ بہت اچھی طرح سے کر سکتا ہے, کیونکہ وہ ریسرچ کر چکا ہوتا ہے, سولوشن لے کے آ چکا ہوتا ہے, اس کو میتھڈولوجی اپلائی کرنے آتی ہوتی ہے. اسی وجہ سے وہ آسانی سے کمیونٹی کے ساتھ گھل مل بھی سکتا ہے اور وہ کمیونٹی کے ساتھ رہ کر اور کام بھی کر سکتا ہے. تیسرا جو سب سے آسپیکٹ جو ہے وہ نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اپلائیڈ سوشیولوجسٹ کا کام ہر لیول پر ہے. اب آپ کہیں گے پاکستان میں کہاں ہے؟ آف کورس پاکستان میں اتنا زیادہ نہیں ہے, لیکن اگین میں آپ کو یہی بتا دوں کہ چاہے اینگرو لے لیں, چاہے گیٹس فارما لے لیں, چاہے پورٹ قاسم میں نیسلے لے لیں,
آرگنائزیشن فیکٹریز ہیں, لیاقت نیشنل لے لیں, آغا خان ہاسپٹل لے لیں, ہاسپٹلز لے لیں, آپ یونیورسٹیز لے لیں, آپ جو ہیں انڈسٹریز لے لیں, آپ کوئی بھی سیکٹر لے لیں, اور پھر گورنمنٹ کے تو مختلف سیکٹرز ہیں, آپ کو وہاں پر سوشیولوجسٹ ملیں گے, وہ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں اپنی نالج کو. اور وہ الگ بات ہے کہ ہمارے ہاں ابھی بھی ایکڈیمیا کو انوالو نہیں کیا جاتا پروجیکٹس میں. اسی وجہ سے پروجیکٹس جو ہیں اس کے اندر بہت ساری خامیاں رہ جاتی ہیں. کیوں رہ جاتی ہیں؟ کیونکہ اس میں ایکسپرٹس نہیں ہوتے. آپ کے لیمن اپروچ بہت ہوتا ہے, یعنی سوشیولوجسٹ نہیں ہے, اکانومسٹ نہیں ہے, انوائرمنٹلسٹ نہیں ہے, بہت سارے لوگ نہیں ہوتے ایکسپرٹس, جس کی وجہ سے جو ہے وہ پروجیکٹس میں خامیاں رہ جاتی ہیں, اور وہ پروجیکٹ یا تو ناکام ہو جاتے ہیں یا رک جاتے ہیں. جیسے لیاری ایکسپریس وے کا پروجیکٹ کتنے سالوں تک رکا رہا, اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اس کے اندر کوئی سوشیولوجسٹ نہیں تھا, اس کی کوئی فیزیبلٹی رپورٹ نہیں بنی, کسی ایکسپرٹ کو نہیں ہائر کیا گیا, کوئی اکانومسٹ نہیں تھا, کوئی اربن پلانر نہیں تھا, کوئی انوائرمنٹلسٹ نہیں تھا, کوئی تھا ہی نہیں, رپورٹ ہی نہیں بنی. تو کیسے وہ کامیاب ہوتا؟ ممکن نہیں ہے کہ جو لوگوں کو وہاں سے ہٹایا گیا وہ آج بھی خوش نہیں ہے. وہ کیوں نہیں خوش ہے؟ اس کے لیے سب سے بڑی بات ہے کہ ان سے پوچھا ہی نہیں گیا, ان کو کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا, ان کو سلوشن, ان کو پرابلم سمجھ کے نکال دیا گیا, جبکہ وہی سلوشن پیش کرتے ہیں. اس کو پرابلم سمجھنے کی بجائے سلوشن سمجھا جاتا, لیکن ایسا نہیں ہوا. اور لیاری ایکسپریس وے نے ہمارے کروڑوں روپے جو ہے وہ ضائع کر دیے, ٹیکس پیئرز منی ہمارا ضائع ہوا. تو اس سے اور کچھ نہیں ہوتا, ہمارے نقصان جو ہے مانیٹری نقصان ہماری حکومتوں کو فیس کرنا پڑتا ہے اپنی ہی جو ہے وہ پرابلم کی وجہ سے. اس کے علاوہ سائنٹسٹ جو کام کر رہے ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سوسائٹی فنکشن کرتی رہے, پیس کے ساتھ, ہارمنی کے ساتھ چلتی رہے, تاکہ جو ہے وہ پرابلمز اگر آئیں تو اس وقت سالو کیے جائیں, ورنہ ضرورت نہ ہو. جیسے نیوزی لینڈ آپ دیکھیں, پرابلمز آئے, ایکسپرٹس کو ہائر کیا گیا, فون اسٹڈی کنڈکٹ کی گئی, بتایا گیا کہ کیسے کیا جائے, پرائم منسٹر نے اس کو فالو کیا. سی ڈی سی کے رول, جیسے ہمارے یہاں سی ڈی سی ہے, ان کے بھی سی ڈی سی کے رولز کو فالو کیا گیا, ڈیزیز کنٹرول کے اداروں کو کی سیفٹی میجرز کی, اور آج وہاں پر زیرو جو ہے کووڈ-19 ہے, زیرو. اور وہاں پر پورا کھل چکا ہے, بارڈرز انہوں نے بھی نہیں کھولی ہیں اپنی, کیونکہ باہر لوگوں کووڈ-19 ہے پھیلا ہوا ہے, اور یہ لوگ کی اپنی اکانومی جو ہے وہ گرو کرنا شروع ہو گئی ہے, کیونکہ وہ لوگ ورکنگ کنڈیشن میں آ گئے ہیں, کیونکہ انہوں نے سلوشن پر عمل کیا. اگر ایکسپرٹس کی رائے کو, چاہے وہ سوشیولوجسٹ ہوں کہ نہ ہو, میں یہ بات نہیں کری کہ صرف سوشیولوجسٹ ہے, لیکن ایکسپرٹ کی رائے پر عمل کیا. ٹھیک ہے, ہم وائنڈ اپ کرنے جا رہے ہیں اس کو, اور میں بتا دیتی ہوں کہ کریڈٹ کارڈ کمپنیز سوشل میڈیا میں فیس بک سے لے کر, ٹویٹر سے لے کر, انسٹاگرام سے لے کر, اس کے جتنے بھی ہیں سروس سینٹرز, کال سینٹرز, ہر جگہ آپ کو جو ہے بڑی پوسٹ پر جو ہے یہ ایکسپرٹس ملیں گے, سوشیولوجسٹ بھی ملیں گے اور سوشل سائنٹسٹ بھی آپ کو ملیں گے. کنکلوژن میں بتا دوں آپ کو کہ میتھڈس کو اپلائی کرنا, اپلیکیشن انالیسس کرنا پرابلم کا, اور اسی میتھڈ کو اپلائی کر کے انالیسس کر کے جو ریزلٹس دینا ہے وہ مختلف آسپیکٹس جو سوسائٹی کے ہیں, ہماری زندگیوں کے ہیں, اس کو اسٹڈی کر کے ایک بہتر طریقے سے پرابلمس کا سلوشن پیش کرنا اور اس کو امپلیمنٹ کرنا, تاکہ پرابلم سالو ہو جائے. اگر سالو نہیں بھی ہوتا تو پرابلم کی انٹینسٹی میں کمی آ جائے, یا کم از کم لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ان کے پرابلم کو سالو کرنے کے لیے اقدامات, ایکشن اٹھائے جا رہے ہیں, اور وہ اسٹیپس اٹھانے کے لیے یا پہلا قدم اٹھ رہا ہے, تو لوگ خود جو ہیں وہ آہستہ آہستہ اس چیز کو سپورٹ کرنا شروع کرتے ہیں, اور جو ہے وہ بہتری کی طرف چیزیں جا سکتی ہیں. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ریسرچ کا سہارا لیں, اپلیکیشن کی طرف جائیں اور ایکسپرٹیز کی طرف جائیں. اوکے, تو یہ ہمارا آج کا سیشن جو ہے وہ پہلا سیشن تھا, وہ کمپلیٹ ہوا. اب ہم انشاءاللہ جو ہے وہ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ, سیکنڈ سیشن کے ساتھ جو ہے وہ آئیں گے. سوشل ڈس آرگنائزیشن ہمارا سیکنڈ سیشن ہوگا. تو ابھی کے لیے میری طرف سے خداحافظ اینڈ تھینک یو سو مچ.